بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا آج 19واں روزہ ہے۔ ایک روز کے بعد یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ مغفرت، پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرے عشرے میں مغفرت کا بندے سرفراز ہوتے ہیں، مغفرت اللہ کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے۔ اور ایک روز کے بعد جو آخری عشرہ ہوگا اس آخری عشرے کو عتق من النیران، جہنم سے آزادی کا۔ تو یہ آخری عشرے میں اعتکاف، مسجدوں میں اعتکاف کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جماعت باہر گئی تھی۔ جب یہ جماعت اس بستی میں پہنچی آس پاس میں، تو رات بھر وہاں پر انتظار کرنا پڑا کہ اس گاؤں میں مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ پوری رات گزر گئی، صبح ہوئی تو اذان ہوئی، تب سمجھ میں آیا کہ نہیں یہاں مسلمان ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسجد میں مینار بنوایا کہ یہ رات بھر سارے لوگوں کو انتظار کرنا پڑا کہ مسجد ہے بھی کہ نہیں ہے۔ مینار رہے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا دیکھنے سے یہ مسجد ہے۔ تو مسجد کی شناخت ہونے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مینار کو بنوایا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ دور اور نیچے ہوا، آگے بڑھا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ زیادہ ہو گئے، مسجدیں بڑی ہو گئی، امام نماز پڑھاتے تو اب باہر کے صف میں آخری صفوں میں آواز صاف نہیں ہوتی تھی کہ پڑھ کیا رہا امام صاحب۔ تو اس طرح آواز گونجے دور تک، آخر تک پہنچے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گنبد بنانے کا سلسلہ ان کے دور سے شروع ہوا۔ تو اب دو چیز کا اضافہ ہوا، امیر معاویہ کے زمانے سے مینارے کا اضافہ ہوا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس کے بعد سے جو ہے گنبد کا ہوا۔ گنبد تو اس لیے رکھا گیا تاکہ امام صاحب جو پڑھیں گے گنبد میں آواز گونجے گی اور دور تک جو لوگ مقتدی ہیں وہاں تک آواز پہنچے گی۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد کو اسی طرح بنانا ضروری ہے، یعنی مسجد کو مینار اور گنبد کے ساتھ بنانا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حالات یہ تھا کہ مسجد کی شناخت نہیں ہوتی تھی، اسی لیے مینار بنوایا گیا، آواز دور تک صفوں میں آخری صفوں تک پہنچے، لوگ قرأت کو سن سکے امام کے قرأت کو، اسی لیے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے گنبد بھی بنایا گیا۔ تو یہ تو بات ابتدائی ہوئی۔ اب ایک بات یہ بھی کہتا چلوں کہ مسجد کا ادب یہ ہے کہ آپ کو نظر آ جائے کہ یہ مسجد ہے، چونکہ اب آپ مینار دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ مسجد ہے، گنبد دیکھ کے پہچان ہو گیا کہ یہ مسجد ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ خالی لوگ بولتے ہیں وہ مسجد ہے، دیکھیے اس گاؤں مسجد، تو یہ انگلی اٹھانا اور دیکھیے مسجد ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پہچان گئے کہ اس گاؤں میں مینار ہے، گنبد ہے، یعنی کہ آپ پہچان گئے کہ مسجد ہے، تو سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ انگلی اٹھانے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، درود پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سنت ہے، اس طرح کرنے سے اس مسجد کی عزت اور ادب کرنا ہوا، کیونکہ پوری دنیا میں جو مساجد ہے وہ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں کہیں پر فضا میں، زمین میں، پانی کے اندر
آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ایک گھر بنا رہتا تھا، سارے لوگوں کو وہیں جانا اور وہیں نماز پڑھنا، دوسری جگہ نماز ہوتی ہی نہیں تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اس لیے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ باقی رہا کہ ان ساری جگہوں میں مخصوص مسجد کی جو جگہ بنائی جاتی ہے تو اس میں اور عظمت عزت بڑھ جاتی ہے کہ جیسے پاک صاف زمین میں آپ نماز پڑھ لیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، لیکن مسجد کو باضابطہ اللہ کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ لمسجد نُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، کہ جس مسجد کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہو، خیر کان تقوم، پھر اس میں آپ نماز پڑھنے کے زیادہ لائق ہوتا ہے۔ تو اس مسجد کے اندر جو ہے ناپاک آدمی نہیں جا سکتا ہے، وہ مسجد جنت کا ٹکڑا بنے گا۔ جس نے اس مسجد میں تعاون کیا ہے تو وہ مسجد جو ہے سمجھیے کہ اللہ کا طرف سے جو ایک گھر ملے گا، جس نے اس مسجد کے لیے اللہ کے لیے مسجد بنوایا یا تعاون کیا تو اسے بھی اللہ پاک گھر دے گا جنت کے اندر۔ بیت کے من کوٹھی کیا تھا تو وہ بیتن فی الجنت، گھر دے گا۔ ایک ادب تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ نظر پڑ جائے آپ کو کہ یہ مسجد ہے اور پہچان آپ کو مل گیا کہ مسجد ہے تو آپ کو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ مسجد میں جب گھسے تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ ہے ہی، لیکن مسجد میں جانے کے لیے آپ کو بسم اللہ پڑھنا یہ بھی ایک ادب ہے مسجد کا۔ اور پھر ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھے، صلاۃ و سلام بھیجے، جن کی برکت سے یہ مسجد بنی ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ایک تو ہو گیا بسم اللہ پڑھنا، دوسرا ہوا صلاۃ و سلام پڑھنا، اور تیسرا کام ہوا کہ اس میں جو گھس رہے ہیں تو اعتکاف کی نیت کرنا۔ مجھے انہی باتوں کو بتانا تھا۔ تو اعتکاف جو ہے 21 رمضان المبارک سے 29واں چاند ہو جائے، 30واں ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جیسا اسی لیے جو ہے 9 روز کا اعتکاف ہو جائے 10 روز کا۔ تو مسجد میں 20 تاریخ کی ختم ہونے سے پہلے جانا اعتکاف کی نیت سے، اور مسجد میں رہنا اور مسجد کے آداب کو رعایت کرتے ہوئے رہنا۔ اگر چاند عید کی ہو جاتی ہے 29 کو تو آپ باہر نکل سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں نکل سکتے ہیں۔ ایک روز 24 گھنٹے کا اگر کوئی اعتکاف کر لے تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ تو بتاتے ہیں کہ اس آدمی جس نے اعتکاف کیا اور جہنم کے بیچ میں جس دنیا میں آپ رہتے ہیں ایسی 3 دنیا بیچ میں اس کو عذاب دینے سے حائل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہیں آپ جا رہے ہیں، راستے میں گڈھا پڑ گیا تو آدمی کیسے جائے گا؟ رکنا پڑے گا نا۔ تو اسی طرح سے جو انسان اعتکاف میں 24 گھنٹہ رہ گیا تو ایک دن کے اعتکاف میں وہ فائدہ ملے گا کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایسی دنیا جس میں آپ رہ رہے ہیں 3 دنیا حائل ہو جائے گا، یعنی وہاں جانا جہنم میں مشکل ہو جائے، یہ فائدہ ہے۔ اب رہ گیا پورے 10 دن، 9 دن 10 دن تو کم ہی ہو گیا۔ کہتے سارا عیدین لا ینقصان رمضان و ذی الحجہ، 2 مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ثواب کم بیش نہیں، سارا عیدین لا ینقصان۔ اب سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ 29 روزہ رہے تو پچھلے سال 30 روزہ رہے تو 30 روزہ والا رمضان زیادہ ہو گیا اور 29 والا کم ہو گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا عیدین لا ینقصان، عید کے جو 2 مہینے ہیں ذی الحجہ کا، رمضان و ذی الحجہ، اس میں ثواب کم نہیں ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے 29 روزہ رکھوا، کئی سال 30 روزہ رکھوا، لیکن ثواب برابر ملتا ہے، اللہ کے فضل سے ملتا ہے، ورنہ حساب سے تو وہی ہونا چاہیے، کچھ کم ہو جانا چاہیے۔
تو اللہ کی مہربانی ہے کہ 29 روزے رکھیں، 9 دن اعتکاف کریں یا 10 دن کریں، ثواب برابر ملے گا 10 دن کا، اور پورے مہینے کے روزہ رکھنے کا جو 30 دن کا روزہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تو مسجد میں آپ جائیں گے تو ایک تو اعتکاف یہ ہے کہ 10 دن کا اعتکاف ہے، اسی 10 دن کے اعتکاف کرنے کے لیے پورا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ پہلے 10 عشرہ اعتکاف کیا، کہا کہ نہیں اس میں تو شب قدر نہیں پایا، پھر دوسرے عشرے میں بھی رہے، اس کا نہیں، اس عشرے میں بھی ملا نہیں شب قدر، پھر تیسرے عشرے میں شب قدر کو پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتایا اللہ پاک نے کہ فلانا تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے کہ لوگوں کو سب کو بتا دیں گے کہ آج شب قدر ہے، اتنے تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے، تم لوگ اس میں اللہ کی عبادت کر لو، اور ایک دن ایک رات اگر تم جو ہے اللہ کی عبادت کر لو گے خیر من الف شہر بجا تک ایک سورہ ہے لیلۃ القدر کی۔ تو لیل کی معنی رات کی آتا ہے، لیلۃ القدر معنی اللہ تعالیٰ اس میں مقدر رکھا ہے زیادہ ثواب کو۔ راتیں تو سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ کی نظر میں قدر اور مرتبے والی رات ہوگی، کیونکہ اس رات کی قیمت 1000 رات سے بہتر ہے۔ وہ بنی اسرائیل میں کوئی 500 سال ایک پل جھپکنے تک غفلت نہیں برتی، مسلسل 500 سال تک عبادت کرتا رہا۔ قصہ سنا جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے تو صحابہ کرام افسوس کرنے لگے کہ بنی اسرائیل کے ثواب کے برابر ہم لوگ کہاں پہنچ سکیں گے، ہم نے تو عمر ہے 60-70 برس مر جاتے ہیں، اور وہ 500 برس عبادت میں گزارا، تو عبادت کرنے والا تو بڑھ جائے گا، تو دوسروں کی بنی اسرائیل کی عبادت پر یا صحابہ کرام کو بڑا رس آیا کہ افسوس ہم لوگ کہاں نہ اتنی زندگی ہے نہ اتنی زندگی عبادت ہوگی، تو ہم لوگوں سے بڑھ جائیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس امت کو تحفہ دیا شب قدر کی۔ یہ سب کا لفظ فارسی ہے، چونکہ یہاں فارسی کا پہلے چلن تھا، اب شب قدر ہو گیا، ورنہ قرآن میں لیلۃ القدر ہے، لیل من رات ہوتا، اور لیلہ اسی لیے کہتے تھے کہ وہ لیلہ مجنون، وہ کالی رات کالی ہوتی ہے تو وہ بھی کالی کلوٹی تھی، اس لیے لیلہ بولتے تھے۔ تو بہرحال لیلۃ القدر ہے، وہ شب قدر ہے۔ اب جو نام آپ رکھیں، جہاں الگ الگ جگہ میں الگ الگ نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، تو یہ 10 دن کا اعتکاف میں آپ بتانے جا رہے تھے لوگوں کو کہ شب قدر کس تاریخ کو ہے، اور راستے میں کچھ جھگڑے ہو رہے تھے مسلمانوں کے کسی بات سے، بس آپ اس جھگڑے کی بات کا جھگڑا کیوں لڑنے لگا؟ رمضان میں جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر نہ پرہیز کرے سامنے والا کہے اور بات نہ مانے تو خود کو سمجھا لے کہ تیرا تو روزہ ہے، کیوں اس سے الجھتے ہو؟ مطلب دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھ کے نہیں دے رہا ہے، تو کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھا لینا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ خود کو سمجھا لے کہ تیرا تو روزہ ہے، کیا ضروری ہے الٹا سیدھا بولنے کا؟ تو اپنے روزے کو بچانے کے لیے جھگڑوں سے، غیبت سے، نازیبا الفاظ استعمال کرنے سے بچانے کی ضرورت ہے اس مہینے کے اندر۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھلوا دیا، آپ کا حافظہ کمزور نہیں تھا کہ کوئی بات سنے اور یہ باہر نکلے تو بھول بھال گئے، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ کمزور نہیں تھا، یادداشت کمزوری سے ہوا اور وہ جھگڑا سننے لگے، وجہ سے بھول گئے، اللہ نے بھلا دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ اب تو تم اسی 10 رات میں تلاش کرو، تاخراتوں میں تلاش کرو، میں تو سوچا تھا کہ بتا دوں، تو شاید کہ یہ امت کے لیے بہتر ہو جو اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی آ جائے اور اس کی قدر نہ کرے تو اللہ کی طرف سے عذاب ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے یہ تعین ختم ہو گئے، تو وہ 10 روز کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کے سبھی قدر کے تلاش کرنے کے لیے کیا تھا
یہ ہوا طریقہ شب قدر پانے کا، نبی کا طریقہ۔ اللہ نے تو فضیلت بتایا شب قدر کی، لیلۃ القدر کی، انا انزلنا سورہ میں، اور اس کے بعد طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 روز اعتکاف کر کے شب قدر کو پایا۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے۔ اب سب لوگ مسجد میں پہنچ جائیں گے تو گاؤں گھر کا کام کیسے ہوگا؟ تو اس لیے جو ہے یہ سنت علی الکفایہ، یعنی کوئی ایک آدمی بھی سب کے طرف سے اعتکاف کر لے تو کافی ہو جائے گا، اور نہ کرے تو پورا گاؤں، پورا محلہ، جس مسجد کا جس محلے کی مسجد ہے، وہ سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو یہ اعتکاف کا ایک اعتکاف ہوا ہے کہ مسجد میں جب گھسے تو اعتکاف کی نیت کر لے، جو میں شروع میں بتا رہا تھا۔ تو درود شریف پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا اور دعا پڑھنا، یہ سارا کام تو آپ کے زبان مبارک سے ہو جائے گا۔ 4 سنت، 4 ادب مسجد کا تو زبان سے ادا کر لیں گے۔ لیکن 5واں ادب یہ ہے کہ مسجد میں جب آپ قدم رکھ رہے ہوں تو آپ کا دایاں قدم، رائٹ ہینڈ جو پیر آپ کا، اس میں قدم پڑنا چاہیے مسجد میں۔ تو دائیں قدم کو، رائٹ قدم کو جو ہے رکھنا، یہ سنت ہے۔ بھائی کو بعد میں رکھنا چاہیے، اور جس وقت آپ رکھ رہے ہوں یہ 4 کام آپ کا ہو جانا چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، الصلاۃ والسلام بسم اللہ السلام علی رسول اللہ۔ تیسرا اعتکاف کی نیت کریں گے دل میں اور منہ سے، یہ 4 کام کریں گے زبان سے بول کر کے۔ ایسا نہیں من میں نیت کر لیے تو ہو گیا، نیت بول کر کے بھی کرے گا۔ نویت سنت الاعتکاف بزرگان دین سے ایسا ہی منقول ہے۔ تو زبان سے کہیں گے نویت سنت الاعتکاف، اور دل میں نیت کریں گے اعتکاف کی میری نیت ہے جب تک اس مسجد میں رہیں گے۔ تو جتنے دیر تک آپ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، تسبیح پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، الگ سے آپ کو مسجد میں رہنے کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے کسی گھر میں کرایہ کا گھر ہے تو آپ اس میں جائیں گے تو کرایہ کے لیے ہیں تو پیسہ لگے گا آپ کو، جہاں نہیں لگتا ہے، فری فنڈ ہے، مسافر خانہ ہے، کئی عام جگہ ہے جس میں اجازت ہے رہنے کا، وہاں تو آپ کو پیسہ نہیں لگے گا۔ لیکن آپ نے اگر کرایہ کا مکان لیا ہے، پیسے بات میں پیسے بھی لگے گا۔ تو مسجد میں جتنے دیر تک آپ رہیں گے، اعتکاف کی نیت کیا تو اعتکاف کا الگ سے آپ کو رہنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اعتکاف کی نیت نہیں کیے تو جو کیے ہیں وہ پائیں گے۔ مسجد میں جتنا دیر ٹھہرے اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ نماز پڑھے ہیں نماز کا ثواب، روزہ رکھیں روزہ کا ثواب، اور جو تلاوت کریں تلاوت کا ثواب، تسبیح کی پڑھے ہیں تسبیح کا ثواب، لیکن مسجد میں کتنا دیر رہے اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، چونکہ آپ نے اعتکاف کی نیت نہیں کیا ہے۔ اس لیے جب بھی مسجد میں جائیں تو مفت کا ثواب ہے، صرف نیت اور منہ سے ادا کر لینا تو سنت۔ یہ سنت بھی متروک ہے، کھال کہیں کوئی لوگ کو معلوم ہے تو عمل کرتا ہے، لیکن ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، بالکل مفت کا ثواب ہے۔ تو جب بھی مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھ لے، بسم اللہ کر کے داخل ہو۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ تھے سفیان ثوری، وہ جب مسجد میں گھس رہے تھے بایاں پیر رکھ دیا تھا، تو جو اندر میں ایک آدمی نے کہا ارے بیل ہو تم مسجد میں گھس رہا ہے اور بایاں پیر رکھ دیا؟ تو اس بزرگ نے اپنے آپ کو تنبیہ کرانے کے لیے کہ یاد رہے کہ تم مسجد کی ادب نہیں بجا لایا، تمہیں ثوری کہا گیا، بیل کہا گیا، ثور منا بیل ہوتا ہے۔ اس دن سے اپنے نام کے ساتھ سفیان نے ثوری لکھا کرتے تھے۔ تو میں نے تم ایسا سفیان ہے جو بیل ہے، مسجد میں گھسنے کا ادب نہیں معلوم، بایاں پیر رکھ دیا۔
تو اس طرح سے اپنے آپ کو ادب بجا لانے کا یاد رکھنے کے لیے ایسا کیا، ورنہ ایسا کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نے تنبیہ کیا تو اس کو زندگی بھر اپنا نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ بہرحال بزرگوں نے اس کو یا لوگوں کی یاد دھیان۔ تو اس طرح سے بایاں پیر مسجد میں قدم رکھتے وقت نہیں کرنا چاہیے۔ تو اعتکاف ایسی چیز، عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، گھر کے اندر جہاں مخصوص ہے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی ہے وہاں پر بیٹھ کے اعتکاف کر سکتی ہے۔ جس کے گھر میں 2-4 عورتیں ہیں تو ایک عورت اگر اعتکاف میں رہ جائے تو اس کو ثواب ملے گا، وہاں سے بتا بھی سکتی ہے۔ گھر کا گارجن ہے تو کھانا کیا بنے گا، ترکاری کیا بنے گی، افطار میں کیا رہے گا، سحر میں کیا رہے گا، یہ بتا سکتی ہے بیٹھ کے۔ لیکن جو مخصوص جگہ ہے وہاں پر رہے اعتکاف کی نیت سے، لیٹرین ہے، پیشاب پخانا ہے، اس ضرورت کے لیے وہ جائے گی، لیکن گھوم پھر کے وہیں آرام کرنا، یہ نہیں بیٹھ کے رہنا ہے اعتکاف میں۔ یہی تو فائدہ ہے اعتکاف میں کہ آپ سو کے گزار دیں، بیٹھ کے گزار دیں، چاہے لیٹ کے گزارنے، جیسا بھی گزرے رہنے کا آپ کو ثواب ملے گا، ٹائم کا ثواب۔ تو اس طریقے سے جو ہے عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اس کا خیال کرے تو فری میں ہو جائے۔ آخر تو گھر میں کہیں بیٹھے گی، لیکن بیٹھنے کی ایک جگہ بنا لیا، اعتکاف کی نیت کر لیا، اب وہاں پر بیٹھے گی، وہاں پر جو ہے سمجھے بیٹھنے کا ثواب گھر میں ملے گا۔ جیسے عورت کو جماعت کا ثواب گھر میں مل جاتا ہے جب وہ پردے کے ساتھ اندر نماز پڑھتی ہے، مرد یہاں سے مسجد جائے گا تو 27 گنا نماز کا، ایک نماز کا 27 گنا ملے گا۔ اور عورت شوہر کا اگر خدمتگار ہے اور فرما بردار ہے اور اندر میں چھپ کے نماز پڑھتی ہے تو ہر نماز میں اس کو 27 گنا ثواب جو مسجد دوڑ کے مرد کو ملے گا عورت کو گھر میں ہی مل جائے گا۔ تو اعتکاف بھی گھر میں مل جائے گا۔ اسی طرح جنازے کا ثواب گھر میں مل جائے گا، کیونکہ عورت کو جنازے میں جانا منع ہے۔ اعتکاف کے کرنے والا لوگ گاؤں میں کسی کو جو ہے بیمار ہوا ہے تو اس کو دیکھنے نہیں جا سکتا ہے، چاہے عزیز و قریب کوئی بھی ہو، دیکھنے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ قیامت کے میدان میں اللہ پاک فرمائے گا کہ ہم تو بیمار ہو گئے تو تم ہم کو دیکھنے نہیں آئے، کیونکہ پروردگار عالم آپ بیمار کیسے ہوتے ہیں، آپ تو بیماروں کو شفا دینے والے، آپ بیمار ہو گئے؟ کہا کہ ہاں جو بیمار ہوا تو سمجھو کہ وہ کیا ہوا، اس کی جگہ ہمیں سمجھنا تھا۔ اگر تم ان سے ملنے جاتے، بیمار آدمی کے پاس ملاقات کرنے، زیارت کرنے، دیکھنے، عیادت کرنے جاتے تو آپ مجھے وہاں پاتے، آپ مجھے وہاں پاتے۔ حدیث میں یا انا عند منکسرۃ قلوبہم، انسان کا دل جتنا ٹوٹا ہوا دل ہے اس کے پاس میں رہتا ہوں۔ جس آدمی کی طبیعت خراب ہوتی ہے کھانے سے دل ٹوٹ جاتا ہے، کہ کہتا ہے کہ مجھے بریانی کھلاؤ، طبیعت خراب کھانے کا جینے چاہتا ہے، مزہ بدل گیا۔ اب کہا جائے میٹھی چیز بھی کڑوی لگ رہی ہے تو کھانے سے دل ٹوٹ گیا، پہننا کپڑا اچھا کیا پہنے گا، وہ تو سویا ہوا ہے، اسی پہننے سے دل ٹوٹا ہوا، گھر مکان کیا کام دے گا، بدن میں تکلیف ہے۔ اسی طرح اور لوگوں سے دل ٹوٹ جاتا ہے تو حدیث میں آیا کہ جتنا دل اس کا ٹوٹا ہوا ہے لوگوں سے وہ اللہ اس میں ہے، اللہ اتنا ہی اس کے قریب ہے۔ یہ ہوا مطلب کہ آپ جو ہے ان کے پاس جاتے تھے مجھے وہاں پاتے، یعنی ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ رہتا ہے۔ خاص طور سے اس کا جو ہے سمجھے اللہ تعالیٰ کے جلوے، ان کی قدرت وہ معلوم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہ تو بات ہوا کہ آپ وہاں جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو کچھ ایسے کلمات کہیں جو ان کو تسلی ہو، لا باسا طہرون انشاءاللہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اچھے ہو جائیں گے، یہ تو آپ کے گناہ دور ہے۔ 24 گھنٹہ کسی کو اگر بخار رہ جائے تو اس کے سارے گناہ جتنا زندگی کا ہے سب صغیرہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایک صحابی عبداللہ بن انیس سے اس نے فضیلت سنا تو کہا کہ اللہ ہم کو زندگی بھر کا بخار عطا فرما،
قبول ہو گئی بات. کہا کہ ہاں جس وقت نماز کا ٹائم ہے اس وقت ہم کو بخار نہیں آئے. تو جب نماز اذان ہوتی بخار ختم, اور جب نماز پڑھ کے آئے بخار چالو. پوری زندگی بخار میں رہے. اس فضیلت میں خوشی سے مانگ لیا 24 گھنٹے بخار میں جب گناہ صغیرہ پوری زندگی کا معاف ہو سکتا ہے, تو اگر بخاری میں رہیں گے تو معاف اللہ کے چلے جائیں. کیا خوشی تھی صحابہ کو, تو ان کا مزاج سب ایسا. تو اب ایک بات تو یہ کہ اللہ آپ کو دل ٹوٹے ہوئے کے پاس ملے. اللہ والا کیا ہے جی؟ اللہ تو ہر مومن کے دل میں رہتا ہے, تو پھر اللہ والا کیا ہے؟ ان کا تمام لوگوں سے دھیان ہٹا کے اللہ مسمہ کی طرف, اللہ کی طرف میں لگاتے ہیں, ان کے صفات کی طرف دھیان لگاتے ہیں. اس لیے وہ جو ہے ایک خاص قسم کے درجات ان کو نصیب ہوتا ہے. تو دل ٹوٹے ہوئے کے پاس اللہ ملے گا آپ کو. اور یہ جانے کے بعد جب آپ تسلی کے کلمات کہیں گے اس بیمار کو, جو ان کو تھوڑا ڈھارس بندھے گا کہ نہیں ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہتا ہے کہ آپ زبان سے نہ کچھ مالی مدد کر دیتے, کچھ سہولت ہو جاتی, لیکن مال سے مدد نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ زبان سے کم یہ تو بول دیں کہ بھائی لا باسا تو انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں, کوئی بات نہیں, اللہ گناہ معاف کرے گا. تو اس سے ان کے دل جوئی کرنے سے آپ کو 70,000 فرشتہ آپ کے لیے دعا میں رہے گا. یہ آپ کو ملے گا عیادت میں. صبح میں عیادت میں گئے ہیں تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے دعا میں آپ کے لیے دعا کریں گے, چونکہ آپ نے بیمار آدمی کو تسلی دیا ہے. کتنا بڑا اونچا کام. لیکن اس ثواب سے اعتکاف کرنے والا محروم رہے گا, کیونکہ اسے مسجد بغیر ضرورت کے نہیں جا سکتا ہے. تو اللہ پاک وہاں مسجد میں بھی اس کو ثواب پہنچا دیں. وہ 70,000 فرشتے, کوئی بیمار ہوا, کوئی عیادت کے لیے گیا, وہ تو پا لیا. اعتکاف والا نہیں پاس کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں رہنے والا کہیں محروم رہتا ہے؟ پورے گاؤں میں جتنے بیمار ہوئے اور جتنے لوگوں نے عیادت کیا وہ سب اکٹھا ان کو مل جائے گا. تو اعتکاف والے کو جنازے میں دوڑنے کی 2 قرات ثواب پانے کے لیے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی مزاج پرسی کے لیے جانے کی ضرورت ہے. یہ سارا ثواب اعتکاف والے کو مسجد میں عطا کرے گا. تو اعتکاف ایسی چیز ہے جو سال میں یہ رمضان المبارک کے اندر ہی ضروری ہے. ایسے آپ اپنے اوپر لازم کر لیے کہ ہم 2 دن یا 1 دن 3 دن کا اعتکاف کروں گا یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا. وہ منت والا اگر اعتکاف ہے وہ تو واجب ہے آپ کو پورا کرنا. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, آپ نے جو منتیں مانے ہیں اس کو پورا کرو. وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے آپ کے اوپر ہے, لیکن رمضان المبارک کے اندر 10 روزے 21 سے 29 تک ہو یا 30 تک ہو, یہ اعتکاف ہے. اعتکاف کے بارے میں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ وہاں ضرورت کے بغیر باہر نہیں نکلنا چاہیے. بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ عادتیں ہوتی ہے, جیسے مثلا بیڑی پینے کی عادت ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ دھواں گندگی مسجد میں نہیں کر سکتا ہے, تو اب باہر میں نکل کے بیڑی پی رہا ہے. وہ اس کو ضرورت سمجھا, وہ ضرورت تو ہے نہیں, اس کا نام ہے عادت. ضرورت ہے پیشاب کرنے کا نام, پیخانہ پہننے کا نام, غسل کی حاجت ہو گئی ہے تو جرنا ضروری, ناپاک ہو گئے آپ, احتلام ہو گیا ہے, تو آپ اس 3 کام کے لیے آپ نکل سکتے ہیں. اور بیڑی پینا یہ کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ تو آپ کی عادت ہے. بہت لوگ ہیں جن کو عادت نہیں پیتے ہیں. تو اب عادت کو پورا کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا, اور بنا عادت پورا کیے مسجد میں بھی رہنا اس کو مشکل ہے. تو کب کرے گا وہ؟ کہا کہ آپ استنجا کرنے جائیں گے تو اسی راستے میں آپ جو ہے مغرب کے بعد ہی, نہیں دن میں پینے کی بات کر دینا آپ, ہاں مغرب کے بعد کیا جب آپ کو اجازت ہے کھانے پینے کا, تو اس ٹائم آپ راستے میں جلا کے پیتے ہوئے استنجا کرنے چلے گئے. استنجا کے طفیل میں آپ کا بیڑی کی عادت بھی پوری ہو جائے گی. اسی طریقے سے گرمی بہت لگ رہی ہے, نہانا ہے, تو یہ گرمی دور کرنے کے لیے آپ کو مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے.
अब पसीना से परेशान है, गर्मी से परेशान है, लाइट चली गई है, कुछ भी नहीं है, अब रहेगा तो कैसे रहेगा, तबीयत भी ठीक नहीं, कैसे करेगा ठंडा। कहा कि आप जब जाएंगे इस्तिंजा करने तो एक लोटा पानी उझल लेना, अपने पर डाल लेना, ठंडा तो करना है, पूरा गुस्ल नहीं करना है, तो बदन पे पानी डाल लेना, हो गया कम ठंडा। जब तक ठंडा हासिल करने के लिए नहीं जाना है, वो ज़िम्नन कर लिया जा सकता है। बहरहाल मसाइल क्या है, मुझे आप जय मुफ्तियान किराम से पूछ लेंगे कि इनके मसाइल क्या है, किन किन कामों के लिए जाना ना चाहिए। मुझे तो मस्जिद में हर वक्त रहने के बारे में, एतकाफ के बारे में बताना था कि इतना सवाब है। मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, तो सुन्नत तरीका तो वही है, क्या मस्जिद ही में रात होती है, गांव में रात नहीं होती। लैल में ना रात के हुआ तो वह रात सिर्फ मस्जिद में जाती है शब कदर की, रात तो पूरी दुनिया में होती है नहीं। तो पूरी दुनिया में मुसलमान शब कदर को पाने की कोशिश करेगा। सबसे आसान तरीका यह है कि मगरिब की नमाज जमात से पढ़ ले, ईशा की नमाज जमात से पढ़ ले, तरावी भी जमा नहीं हो गई तरावी कोई बात नहीं, अगर नहीं हुई तो जमात से पढ़ ले, और उसके बाद तहज्जुद अगर मौका मिले वो भी पढ़ ले, फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, तो उसने शब कदर पा लिया। महरूमी की क्या बात है, जब हर सुन्नत हर नफली इबादत फ़र्ज के बराबर दिया जा रहा सवाब, फ़र्ज को 70 फ़र्ज के बराबर बढ़ाया गया है, तो मगरिब और ईशा और तरावी और फजर अगर इतना भी कर लिया, तहज्जुद कर लिया है, इसमें आपका सहरी का भी अमल आ जा रहा है, तो जो कर लेने से ये सारा काम सवाब है। तो इस तरह से वो फिर जुमला पा लिया, मालूम नहीं हुआ, वो तो उनके लिए एक रात भर मुझे अल्लाह की इबादत में रहना है, तो जो वो नियत किया उसके लिए ही कंपटीशन है, रात भर इबादत करो, कौन बढ़ता है इस रात में पूरे फजीलत को लेने के लिए। पूरा तो तेरा खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से बेहतर बताया, लेकिन बेहतर कितना वो नहीं मालूम है। एक देहाती था, उसका ऊँट गायब हो गया, खूब तलाश करते 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 3 दिन के बाद मिला। बहुत गुस्सा हुआ, का हमको इतना सताया, इस ऊँट को तो हम 4 आने में बेच देंगे, एक चवन्नी में ही 1 दिरहम बेच देंगे, इतना परेशान करे। पहले तो बोल दिया झोंक में, और अब ऊँट मिल गया, अभी 1 चवन्नी में कैसे बेचेगा, मुश्किल हुआ ना। उसी के लिए तो 3 दिन से परेशान था वो। ऊँट तो मिल गया, झूठा आदमी था नहीं, सच्चा आदमी था। अब 4 आने में बेचना उसको, तो क्या किया, उसके गले में जाए वो हार पहना दिया। अब ले जा रहा है बाजार में, हाँ भाई कौन लेगा, 4 आना इसका दाम है, 1 दिरहम में ऊँट बेच रहा हूँ। जो सुने वही दौड़ के आ जाएगा, भाई हमको दे दो। 4 आने में तो खाने पीने मामूली चीज़ मिलेगा ना, तो ऊँट मिल जाएगा उसको, तो वो दौड़ के आते, हाँ हमको दे दो। बोला ये जो गले में इसका हार है ना, 999 दिरहम दिनार उसका दाम है, यानी उधर बढ़ा दिया वो, नहीं समझे बात को। तो कहने लगे कि ऊँट से बहुत सस्ता, बहुत अच्छा है, काश कि इसके गले में हार नहीं होता, तो बहुत वजह की बात थी। तो कुरान में भी खैरुम के माने बेहतर, 1000 महीने से बेहतर, तो क्या पता कि उसी तरह हार के जैसा उसका इधर तो उतना ही 4 आना ही दाम है। अरे खैरुम मिन अल्फ़ि, 1000 ही महीना है, लेकिन खैरुन कितना है, तो हो सकता है उससे 10 गुना 20 गुना 100 गुना 1000 गुना इखलास की वजह से मिल गया हो, मिलेगा। इखलास के साथ साहबा ने अगर खजूर दिया है अल्लाह के रास्ते में, तो उस सदके को भी अल्लाह बढ़ाते हैं, नहीं कि जितना खजूर दिया बस वो उतने ही रह जाता है, उसको बढ़ाते हैं अल्लाह पाक, बढ़ाते बढ़ाते जब जाएगा अल्लाह के पास, तो सोना लोहत के पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खैरात करने के बराबर दिया। तो उसने एक खजूर रोज़ादार को जितना रोज़ा रखना उसको सवाब मिला, वो एक खजूर में उसको मिल गया। और उधर जो है इखलास की बरकत से वो हद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने का भी मिल गया। तो मेरे भाइयों और मोहतरम बुजुर्गों, इखलास से बढ़ता है।
یہ صرف سمجھانے والی بات نہیں ہے، حقیقت ہے کہ آپ کا جو حقیقت میں جتنا ملنا تھا وہ تو ملے گا، لیکن اللہ کے فضل سے کتنا بہتر ملے گا